السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہے وہ تمام حضرات جو علم دین حاصل کرتے ہیں۔ جو کام بھی ان کے سامنے آتا ہے، اگر انہیں شرعی حکم پتہ نہیں ہوتا ہے تو پہلے اس چیز کے بارے میں شرعی اعتبار سے حکم کیا ہے اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، اور پھر جو علم انہیں حاصل ہو چکا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ چلیے آج کے کمنٹ باکس کے سلسلے کے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے؟ والد صاحب کے نام سے، یا والدہ کے نام سے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ محمد نواز پونا۔ قربانی کے سلسلے میں ہمارے یہاں پر ایک بڑا المیہ ہے۔ جس وقت جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر گھر کے تمام افراد آپس میں مل کر ایک مشورہ کرتے ہیں کہ یہ بکرا کس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے، اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی بھی صاحب نصاب ہو، جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر گھر میں کوئی ایک بندہ ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو صرف اسی کی طرف سے قربانی ہوگی، اور اگر ایک گھر میں 5 افراد ہے اور ان 5 لوگوں میں سے 3 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہر ایک آدمی کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کا فریضہ انجام دے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں 5 لوگ ہیں، پانچوں کے پانچوں لوگ صاحب استطاعت ہے، ہر بندے پر قربانی واجب ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ ایسا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ ایک سال نبی کے نام سے قربانی کرتے ہیں، دوسرے سال والد کے نام سے کرتے ہیں، تیسرے سال والدہ کے نام سے، چوتھے سال گھر کے کسی فرد کی طرف سے، 5ویں سال اپنی طرف سے۔ تو یہ تمام چیزیں بالکل غیر شرعی ہیں۔ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے تو ہر فرد کے اوپر الگ الگ سے قربانی کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایس خان، ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہے کہ مرغی کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے یا پھر پاک ہوتی ہے؟ مرغی اور مرغا جو ان کی بیٹ ہوتی ہے، گندگی اور ناپاکی ہوتی ہے، تو یہ نجاست ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ اگر کپڑے یا بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے اور بنا دھوئے پاک نہیں ہوتی۔ پٹھان الیاس قلم نوری صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی تصویر موبائل میں لینا کیسا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں قربانی کے جانوروں کی تصویر لے کر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر ڈال دیا کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور خریدا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، قربانی ایک عظیم الشان عمل ہے۔ قربانی کے جانور کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو ایک مقصد کے تحت انجام دیا جاتا ہے، اور تمام کے تمام عبادتیں عظیم الشان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر عبادت کی ایک روح اور ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ یہی مقصد اس عبادت کی روح ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کو برائی کے کاموں سے، فحش باتوں سے، گندی باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے اور غمخواری کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کی روح ہوتی ہے کہ ہمدردی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے سکھ دکھ میں شریک ہونے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کا عمل لوگوں کے درمیان بین الاقوامی مساوات کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی ہوتی ہے، قربانی یہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ صرف کھیل تماشا اور وقت کا ضیاع اور وقت کی بربادی نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد ہوتا ہے ایثار، تسلیم، رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آگے اپنے سروں کو جھکا دینا۔
اس لیے آج کل جو لوگ جانوروں کو خریدتے ہیں ان کے ویڈیوز اور فوٹوز بنا کر، ان کے میمز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے جانوروں کو لیتے ہیں، گلیوں میں چلاتے شور شرابہ کرتے ہوئے گھومتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ریلیاں اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ سب کے ساتھ غیر شرعی اعمال ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قربانی کے روح کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ قربانی ایک عبادت نہیں رہتی بلکہ وہ ایک کھیل تماشا بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسے تمام غیر شرعی کاموں سے رکنا نوجوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اپنے گھر کے چھوٹے بچے ہیں، جوان لوگ ہیں، ان کو سمجھائیں، دینی اعتبار سے ان کی تربیت کریں، اور جو قربانی کے جانور ہے ان کو عبادت کی حد تک رکھے، انہیں کھیل اور تماشا ہرگز نہ بنائیں۔ پٹھان الیاس صاحب کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک کھا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ فریج میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد کئی دنوں تک کھاتے رہتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ جانور کو ذبح کر دیں تو اس کے 3 حصے بنائیں۔ مستحب عمل یہ ہے کہ آپ 3 حصے بنائیں۔ ایک حصہ خود اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے لیے رکھے، اور تیسرا حصہ غرباء، فقراء، مساکین اور محتاج کے لیے رکھے۔ جو حصہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے، اور اگر آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ آپ دوسروں کو گوشت تقسیم نہیں کر سکتے، خود آپ کی فیملی کے لیے ہی اتنا گوشت ضروری ہو جائے، تو اس صورت میں جتنا بھی گوشت آپ نے اپنے لیے رکھا ہے تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، چاہے ایک دن میں کھا لے، ایک ہفتہ میں کھا لے، ایک مہینے میں کھا لے، یا سال بھر تک، 2 سال تک کھائیں۔ شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو گوشت آپ نے رکھا ہے اگر وہ صحیح سلامت ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ خراب نہیں ہوا ہے، اس کی حفاظت کا معقول انتظام کیا گیا ہے، تو آپ سال بھر میں، 2 سال میں کب تک بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اتنے دنوں تک ہی کھانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ پرنس پیرل، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہاتھ پر ناپاکی لگ گئی ہو اور پھر وہ ہاتھ کسی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا بھی ناپاک ہوگا؟ اور اگر وہ ہاتھ جس پر ناپاکی لگی ہے اگر وہ سوکھ جائے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست اور ناپاکی جہاں کہیں لگے اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ نجاست لگی ہے، چاہے آپ کے ہاتھ میں ہو، کپڑے پر ہو، آپ کے زمین پر ہو، جگہ پر ہو، کسی بھی چیز پر ہو، جہاں پر نجاست اور ناپاکی لگ جائے، پہلا کام آپ کو اس کی صفائی کا کرنا ہے، تاکہ ایک مرتبہ جب آپ اس نجاست کو ختم کر دو تو وہ نجاست ادھر ادھر نہ بکھر سکے۔ ایک چیز گندی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ناپاک نہ ہو سکے۔ بہرحال اس صورت میں جب کہ آپ نے کہا ہے کہ ہاتھ پر نجاست لگ گئی تو پہلی فرصت میں آپ اسے صاف کریں، اور اگر آپ صاف نہیں کر سکے، یہاں تک کہ وہ نجاست کسی کپڑے پر، بدن کے کسی دوسرے حصے پر لگ گئی ہے، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ نجاست سوکھی تھی یا گیلی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں جو چیز لگی ہے اگر وہ گیلی تھی تو اس صورت میں اس نجاست کا اثر دوسری چیزوں میں آنے کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی ناپاک ہو جائے گی، اور اگر ہاتھ میں لگی ہوئی نجاست سوکھ چکی ہے، اس سوکھے ہاتھ سے آپ نے کسی چیز کو پکڑ لیا ہے تو دوسری وہ تمام چیزیں جن کو آپ نے ناپاک ہاتھ ٹچ کیا ہے وہ چیزیں ناپاک نہیں ہوگی۔ الیاس صاحب کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے، اس صورت میں عید الاضحیٰ کے دن بارش برس سکتی ہے تو عیدگاہ پر نماز نہ ہو سکے اور مسجد میں ہی نماز ادا کرے، اور جگہ کی کمی کی وجہ سے کچھ نمازی نماز ادا نہ کر سکے تو پھر دوسری بار جماعت کے ساتھ عید کی نماز اسی مسجد میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عام طور پر عام حالات میں ایک ہی مسجد میں جمعہ اور عیدین دوبارہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی شرعی معذوری ہے، مجبوری ہے، جیسے کہ بارش ہو رہی ہے اور جس مسجد میں لوگ عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا پھر عید الفطر ہو یا پھر جمعہ ہو، ایسی جماعت وہاں پر قائم کی جا رہی ہے، ایک مرتبہ آپ نے قائم کر دی، اس کے بعد چند لوگ باقی تھے،
ان کے لیے دوبارہ جماعت وہاں پر قائم کی گئی ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، ایسے خاص موقعوں پر گنجائش دی ہے۔ ندیم پٹھان کا سوال ہے، مفتی صاحب میں تو ناپاکی سے بہت تنگ آ چکا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کروں۔ جب میں کسی ناپاک چیز کو دھوتا ہوں تو اس کے بعد وہم ہوتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہی ہے، میں کیا کروں مفتی صاحب؟ زندگی سے پریشان ہو چکا ہوں۔ یہی آپ کی پریشانی ہے۔ جب ایک چیز ایک مرتبہ پاک ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں واپس خیال کرنا، وہم و گمان کو اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں جگہ دینا، یہ خود پریشانی کا باعث اور پریشانی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے، شریعت نے جو چیزیں کنسیڈر کی ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب بھی ہم شرعی حدود اور قیود کو پھلانگ دیتے ہیں، شرعی جو پابندیاں ہوتی ہے ان پابندیوں کو خاطر خواہ اور توجہ میں نہیں لاتے تو اس صورت میں ہم خود چل کر پریشانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب تم ایک مرتبہ اپنے چاروں اعضاء، پیر، اپنے دونوں ہاتھ، چہرہ، ان تینوں اعضاء کو ایک مرتبہ دھو لو اور چوتھائی سر کا مسح کر لو تو تمہارا وضو صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کوئی دھیان اور توجہ نہیں دی، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑا دیے اور ایک عضو کو 5 مرتبہ دھویا۔ سر کا جو مسح کرنا تھا پورے سر کا مسح 3 مرتبہ کر ڈالا، تو یہ شریعت اور سنت کے خلاف بات ہوئی۔ تو اس طرح کام کرنے کی وجہ سے شیطان ہم پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کر لیتا ہے، ہمیں اچک لیتا ہے، بار بار ہمارے ذہن میں غلط فہمیاں، بکواس اور بیہودہ چیزیں ڈالتا ہے اور پریشان کرتا رہتا ہے۔ اب آپ نے جو کہا ہے کہ نجاست اور ناپاکی کو دھو لیتے ہیں، لیکن دھونے کے باوجود آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، وسوسہ اور وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز ابھی تک ناپاک ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ یہ حالات کیوں ہیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ کوئی نجس چیز دھو لی، مان لیجیے آپ کے پاس کپڑا ہے جو کہ گندا ہو چکا ہے، آپ نے اس کو شرعی اعتبار سے جو چیزیں ہدایت دی گئی ہیں، اگر نجاست آنکھوں سے نظر آنے والی ہو تو اتنی مرتبہ دھو لے کہ اس نجاست کا خاتمہ ہو جائے، اور اگر وہ نجاست جو کپڑے پر لگی ہے آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب آپ 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لو گے اور 3 مرتبہ نچوڑ لو گے تو وہ کپڑا ہر حال میں پاک ہو جائے گا۔ کہ آپ شرعی اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ شرعی حکم پر عمل کرتے تو یہ خیال اور اس طرح کا وہم بالکل پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے بعد سے اپنے زندگی کو تھوڑا سا موڑ لے، اپنے زندگی کے رخ کو موڑ لے، جو چیزیں شریعت نے کنسیڈر کی ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کلمہ پڑھتے رہے اور اپنے بائیں طرف دھتکارتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی نارمل ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے غسل دے، عطر لگائے اور نہلائے تو کیا حکم ہے؟ یہ بالکل بکواس اور بیہودہ چیز ہے، ایک بدعت ہے، ایک من گھڑت چیز ہے، کسی بھی نئی چیز کو پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی جانور کو قربانی کے لیے خریدا ہے تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ آپ جانور کو پریشان نہ کریں، اس کے کھانے پینے کا معقول انتظام کریں، البتہ اس کے علاوہ اس کو نہلانا، دھلانا، ذبح کرنے سے پہلے پھول ہار پہنانا، اس کے اوپر عطر کی بارش کرنا، یہ تمام چیزیں غیر ضروری ہے، اس کو بڑھوتری نہ دے، اس کے اندر مبتلا نہ ہو ورنہ ایک نئی بدعت شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء یا پیشاب خانے میں جو برتن رکھا رہتا ہے اس کے اندر مچھر یا مکھیاں گر جائے تو کیا پانی نجس ہو جائے گا؟ شک و شبہ ہونے لگتا ہے۔ محمد گلریز۔ جو بھی پانی ہے، چاہے وہ پانی آپ کے پینے کا ہو یا پھر استعمال کیا جانے والا ہو، اس میں کوئی ایسا
پرندہ گر جاتا ہے، ایسا پتنگا گر جاتا ہے جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، پسو ہے، کھٹمل ہے، یہ ایسے پتنگے ہیں جن میں بہنے والا خون نہیں ہے۔ اگر یہ پانی میں گر جائے تو گرنے کی وجہ سے پانی بالکل ناپاک نہیں ہوگا، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، نجاست وغیرہ کی صفائی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی بنا سکتے ہیں، وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ خالد احمد، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والے حضرات کو غیر ضروری بال صاف کیے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور چاند نظر آنے کے پہلے انہوں نے بالوں کو صاف نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ چاند نظر آ چکا ہے، تو اس کے بعد قربانی سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر 40 دن مکمل ہو چکے ہیں ان غیر ضروری بالوں کی صفائی اور ناخن کی کٹنگ کے سلسلے میں، تو پھر ان بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ جب سے چاند نظر آئے عید الاضحیٰ کا، اس وقت سے جب تک کہ اپنے جانور کو ذبح نہیں کر دیتا، اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ ایک اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، اس صورت میں بالوں کا کاٹنا اور ناخنوں کو کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے چاند نظر آئے یا پھر چاند نظر نہ آئے۔